زمین کے اوپر آسمان محفوظ سے زمین کے اوپر پہاڑ کے اوپر نازل کرنا چاہا، مگر وہ قرآن یعنی اس کا مقابلہ اور اس قرآن کی یعنی وزن کو نہیں اٹھانا چاہا، مگر قرآن اگر پہاڑ پر نازل کرتا اللہ رب العزت یعنی پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتا، زمین کے اوپر نازل کرتا تو زمین برداشت نہیں کر سکتی، دنیا کا کوئی کتا برداشت نہیں کر سکتا، مگر قرآن پاک کو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ معزز سامعین حضرات، آج کے یعنی شب قدر کی رات میں اللہ نے قرآن پاک کو پورے مکمل طور پر 23 سال کی مدت میں آج شب قدر کی رات میں نازل فرمایا گیا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن پاک پڑھنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، کیا فضیلت ملتی ہے، قرآن سننے سے کیا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ وہ نبی مدینے کے چبوترے کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام کو درس دے رہے تھے، صحابہ کرام کو دین کی دعوت دے رہے تھے، دین کی تبلیغ کر رہے تھے۔ اللہ اکبر، اس صحابہ کرام میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی محفل ختم
بچوں کو حافظ بنانے کے لیے، عالم بنانے کے لیے بہت ہچکچاتے ہیں. ارے میرے بیٹے کو ڈاکٹر پڑھاؤں گا، انجینئر بناؤں گا، فلاں بناؤں گا، فلاں بناؤں گا. اب کسی سے جا کے پوچھو حضرت کیا کرے، بچے بہت نافرمان ہیں، بات ہی سنتے نہیں حضرت، خالی ان کے کاموں میں لگے رہتے ہیں. مگر ہمارے بچوں کو ہم صحیح تربیت قرآن کی تعلیم دیے ہوتے، اپنے بچوں کو اسلامی ماحول میں ڈالے ہوتے، خدا کی قسم وہ بچہ ماں باپ کا نافرمان کبھی نہیں بنتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک پڑھاؤ. ایک بچانی اپنے گھر کے اندر ایک خاندان میں ایک حافظ کو بناؤ، اللہ رب العزت اس حافظ کے برکت سے 7 خاندان کو جنت میں داخل کرواتا. آج شب قدر کی رات افضل والی رات ہے. اللہ رب العزت حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم فرماتا ہے، جبرائیل آج شب قدر کی رات میں ایک جھنڈا لے کر جاؤ اور رحمت کے فرشتوں کو لے کر جاؤ. جبریل علیہ السلام ایک جھنڈے کو لا کر کعبے کے چھت پر کاٹتے ہیں آج کی رات میں، اور جبریل علیہ السلام فرشتوں کو لے کر دنیا کے سرزمین پر پھیلتے ہیں. اللہ اکبر، رب کا حکم ہوتا ہے، اے جبرائیل اگر کوئی میرے بندے لیلۃ القدر کی رات میں بیٹھ کر عبادت کرتے ہیں یا دعائیں مانگتے ہیں، اے جبرائیل تم بھی ان کی دعاؤں میں امین کہتے رہنا، تم بھی امین کہتے رہنا. اور جبرائیل گواہ بن جاؤ کہ قیامت کے دن آج لیلۃ القدر کی رات میں اپنے گناہوں پر ندامت ہو کر سچی توبہ کرتا ہے، اے جبرائیل خدا کی قسم میں اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے جنت میں داخل فرماؤں گا. یہ آج اتنی زبردست لیلۃ القدر کی رات ہے، تو اس لیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں آج کی رات میں خوب عبادت کرو. میں شب معراج کی رات میں دیکھا، مگر جیسے ہی نماز ختم ہو گئی، دعا ختم ہو گئی، پوری فرار ہو گئی. اگر کوئی دنیا کا MLA، کوئی منسٹر یا کوئی فلاں کہتے کہ فلاں فلاں آپ کو اتنے پیسے بانٹیں گے تو رات بھر نہیں سوئیں گے، یعنی جا کے کھڑے ہو جائیں گے، ہم کو اتنا چاہیے. مگر آج اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے، رب فرماتا ہے میرے بندے جو مانگنا ہے مانگ، میں تجھے عطا کرنے والا ہوں. اپنے گناہوں کو معافی طلب کرنے کے لیے اللہ رب العزت اپنے بندے سے فرماتا ہے، اے بندے اگر تو مجھے 1 مرتبہ پکارتا ہے تو میں تجھے 70 مرتبہ پکارتا ہوں. مگر آج ہم بیٹھ کر دعا مانگنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں. میں آپ کو یہ بھی کہا تھا اگر آپ کو نماز نہیں پڑھنا ہوتا ہے، اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں سو جاؤ، خدا کی قسم رات بھر نفل نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. رات بھر نفل نماز پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک ایک ایسا کلام ہے کہ آج کی رات شب قدر کی رات میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اور قرآن کی ایک اہمیت بتا کر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، فاروق اعظم، اسلام قبول نہیں کیے تھے. ابو جہل اعلان کیا محمد عربی کو جو قتل کرے گا اسے اتنے اونٹ دیں گے، اتنے دینار دیا جائے گا، اتنا پیسہ دیا جائے گا. ابو جہل اعلان کر دیا. میرے پیارے اسلام ہے، قرآن کی اہمیت بتاتا ہوں میں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بہت بڑے بہادر تھے، ننگی تلوار لے کر گھوڑے پر بیٹھ کر نکل گئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اڑانے کے لیے. راستے میں نعیم بن عبداللہ کی ملاقات ہوئی. اے عمر کہاں جا رہے ہو؟ کہا محمد بن عبداللہ کو سر اڑانے کے لیے جا رہا ہوں. نعیم بن عبداللہ نے فرمایا اے عمر اب محمد عربی کے پاس جانے سے پہلے تمہاری بہن کی خبر لو، تمہاری بہن کی خبر لو. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنے بہن گھر جاتے ہیں. بہن اور بہن بھائی دونوں اسلام قبول کر چکے تھے اور قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. جب دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، حضرت عمر کی آواز کو سن کر قرآن کو تاخ میں چھپا کر رکھ دیا گیا. اب حضرت عمر بن خطاب جاتے ہیں، اپنی بہن کو چھڑی سے مارتے ہیں، ان سے لہولہان ہو جاتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن. خون جسم سے نکلنا شروع ہوتا ہے. حضرت عمر بن خطاب کی بہن کہتی ہے اے عمر جسم کا
ہوگی، قرآن مقدس کی تلاوت کو نہیں ختم کروں گی، کیونکہ یہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، یہ قرآن جو صحیح پڑھ کر عمل کرے گا، کہیں پڑھ کر گمراہ بھی ہوتے ہیں، کہیں پڑھ کر یعنی اسلام کے اندر یعنی راہ راست پر فائز ہو جاتے ہیں۔ یہ مقدس کلام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر بن خطاب کہتے ہیں بتاؤ قرآن کو، حامیم کی جو قرآن کی تلاوت کر رہی تھی حضرت عمر بن خطاب کی بہن، حضرت عمر بن خطاب کی بہن کہتے ہیں اے عمر یہ قرآن ایسا کلام ہے بغیر غسل کے نہیں کیا جاتا ہے، بغیر وضو کے نہیں پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ غسل کرتے ہیں، وضو فرماتے ہیں، قرآن کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ایمان کی دولت سے نواز دیتا ہے۔ یہ وہ مقدس کلام ہے کہ آج رات میں جو قرآن نازل ہوا 23 سال کی مدت میں، آج شب قدر کی رات کو اللہ نے پورے قرآن کو مکمل فرمایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ شب قدر کی رات کی فضیلت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قرآن کو دیکھتے ہیں، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، اور حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں میری بہن مجھے یہ قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن صرف دیکھنے کے بعد میرے دل کی کیفیت بدل چکی ہے، اس محمد عربی کو محبت کی نگاہوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی حضرت عمر بن خطاب حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں، حضور کے چچا حضرت حمزہ بھی تھے، جب دیکھتے حضرت عمر ننگی تلوار لے کر آ رہے ہیں، حضرت حمزہ فرماتے ہیں اگر وہ صحیح نیت سے آئے تو چھوڑو، ورنہ اگر غلط نیت سے آئے تو ان کی تلوار سے ان کی گردن کو اڑا دیا جائے۔ جیسے حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو تڑپتے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکالتے ہیں، یا رسول اللہ خدا کی قسم یہ اللہ کے مقدس کلام کو دیکھنے کے بعد میرے دل کی کیفیت بدل گئی، یا رسول اللہ آپ کو دیکھنے کے بعد اور کیفیت بدل گئی، مجھے کلمہ پڑھا دی اور اسلام میں داخل فرما دی۔ یہ قرآن پاک کی عظمت ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اس لیے کہ آج رات میں 11 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر جو سورہ پڑھنے کے بعد حضرت علامہ جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، ان کا قول ہے اور خود فرماتے ہیں میں نے خود آزمایا ہے، 11 مرتبہ لیلۃ القدر کی رات میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنے کے بعد رب کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر ندامت ہو کر سچی توبہ کرتا ہے، اپنے رزق حلال کے لیے دعا مانگتا ہے، اپنے بال بچوں کے لیے دعا مانگتا ہے، خدا کی قسم اس قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ 1 سال تک اسے سلامت عطا فرما دیتا ہے، اس کی روزی میں برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کی رات میں حضرت جبریل علیہ السلام جو رات میں جاگتے ہیں، جبریل علیہ السلام ان سے مصافحہ فرماتے ہیں، ان سے مصافحہ کرتے معانقہ کرتے ہیں، اور معانقہ کرنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد جو رات میں جاگے تھے جبریل علیہ السلام فرشتوں کو حکم فرماتے اے فرشتوں آج کی رات میں جن لوگوں نے جو فریادیں لے کر آئے تھے، نیتیں لے کر آئے تھے، یعنی صبح صادق سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کے نیک جائز مرادوں کو پورا فرما دیتا ہے۔ میرے پیارے اسلام بھائی، آج شب قدر کی رات بہت عظمت والی رات ہے، بزرگی والی رات ہے، اس لیے میرے پیارے اسلام بھائیوں یعنی آج کی رات میں فضول مت گزارو۔ اور آج ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا ماحول ہے، 2-4 آدمی جم جاتے ہیں تو صرف غیبت کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، وہ فلاں ہے، فلاں کالا ہے، فلاں